بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج کی تراویح میں سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ یا سورۃ البراءہ کا بڑا حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ ان دو سورتوں کا بنیادی موضوع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے والے غزوات اور آپ کے جہاد ہے۔ چنانچہ سورہ انفال کے اندر، یعنی آج جو پہلی سورت پڑھی گئی ہے، اس میں سب سے پہلا جو اسلام اور کفر کا، حق اور باطل کا معرکہ پیش آیا، غزوہ بدر، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور سورہ براءت کے اندر آج بھی، اور کچھ حصہ ایک پاؤ تقریباً کل ہم پڑھیں گے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو سب سے آخری غزوہ ہے، غزوہ تبوک، اس کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ لیکن درمیان میں اللہ جل جلالہ نے اہل ایمان کو اور بھی بہت ساری باتوں کی طرف متوجہ کیا ہے، رہنمائی کی ہے۔ ان میں ایک نقطہ جو قابل توجہ ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ انسانوں کے جو باہمی تعلقات ہیں وہ کس بنیاد پر استوار ہوتے ہیں اور کس نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے، اور ایک سوال اس سے اگلا ہے کہ ان تعلقات کو پھر نبھانا کیسے ہے۔ اس پہ انشاءاللہ دوسری بات پہ سورۃ الحجرات میں بات کریں گے، لیکن باہمی تعلقات کس بنیاد پر استوار ہوتے، یہ بات مختلف جگہوں پر ان دو سورتوں کے اندر کہی گئی۔ مثلاً اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ، ایک رشتہ اور منحوس رشتہ، برا رشتہ، وہ منافقت کا رشتہ بھی ہوتا ہے، کہ کسی سازش میں، کسی چکر میں، کسی برے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں، گینگ بن گیا، تو جو گینگ ہوتے ہیں برے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کا لحاظ وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی ایک نوعیت کا تعلق ہوتا ہے۔ اس کو بھی قرآن نے بیان کیا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض۔ لیکن جگہ جگہ قرآن نے باقی جگہوں پر لفظ استعمال کیا ہے اولیاء، یعنی دوستوں کا، قلبی تعلق کا، لیکن یہاں قرآن نے لفظ استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ منافقت کی بنیاد پر، کسی سازش کی بنیاد پر، کسی مفاد کی بنیاد پر جو رشتہ قائم ہوتا ہے، جو گروپ بنتا ہے، وہ دل سے ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی نہیں جڑے ہوئے ہوتے۔ تو بہرحال ان کا بھی آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے، ایک رشتہ ہوتا ہے، اور اس رشتے کی بنیاد پر وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ اگر کوئی اس گینگ میں، سازشی ٹولے میں کوئی نیکی کی بات کر دے، کوئی اچھا کام کر لے، تو سارے اس کے پیچھے پڑ جائے، اے صوفی بن گیا، اے دیکھو ایک ہی شروع کرتا ہے۔ اور اگر کوئی برا کام کرے تو اس کی سارے مل کے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں کہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچانا کو۔ اور اس کے برعکس اہل ایمان کا ذکر کیا، فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ یہ نہیں کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا گروپ ہوتا ہے، بلکہ کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ولایت کا تعلق ہوتا ہے، یعنی دوستی کا تعلق ہوتا ہے، دل سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ اہل ایمان دل سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ، کہ وہ ایک دوسرے کو
اچھائی کی بات کی ترغیب دیتے ہیں، کوئی اچھا کام کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو رہی ہو تو باقی مناسب طریقے سے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، پیچھے موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور رسول کے حکموں کی پابندی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہو۔ تو یہ اپنا ایک جگہ تو دو قسم کے رشتوں کو، اپوزٹ رشتوں کو اس انداز سے قرآن نے بیان کیا۔ تقریباً اسی سے ملتی جلتی بات قرآن نے سورۃ الانفال کے آخری رکوع میں کہی کہ ان الذین آمنوا وہاجروا، یعنی ایمان کی بنیاد پر اور اچھے کاموں کی بنیاد پر جو جوڑ بنتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں اپنے وطن کو قربان کیا، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو قربان کیا، اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کی قربانی دی، تو اور دین کی مدد کی، دین والوں کو پناہ دی، ان کو رہنے کی جگہ دی، انصار نے جس طریقے سے مہاجرین کی مدد کی تھی، تو فرمایا کہ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور یہی بات تھوڑا سا آگے چل کر پھر کہی کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہ جنہوں نے یہ کام کیا اور جن کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کا آپس میں بڑا تعلق اور رشتہ ہے بڑا گہرا، ان کے لیے یہ واقعتاً اللہ کی نظر میں سچے مومن ہیں اور اللہ کے ہاں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ہی عمدہ قسم کا رزق اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلائی، ایک اور نقطہ بیان کیا، وہ یہ کہ اس زمانے میں جو مسلمان ہوتے تھے، مسلمان ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں، اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند ہیں۔ والذین آووا ونصروا، مدد کا ذکر، یہ مومن کا کام ہے کہ وہ دوسرے مومن کی مدد کرے۔ اس زمانے میں دو صورتیں ہوتی تھیں اہل ایمان کی، کچھ مسلمان وہ ہوتے تھے اور اکثریت وہ تھی مسلمانوں کی جو ایمان بھی قبول کرتے تھے اور اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ یا اس کے آس پاس آ کر آباد ہو جاتے تھے، گویا اسلامی ریاست کی شہریت، سٹیزن شپ یہاں کی آ کر حاصل کر لیا کرتے تھے۔ ایک وہ طبقہ ہے، اور دوسرا مسلمانوں کا وہ طبقہ ہے جنہوں نے ایمان تو قبول کر لیا ہے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے انہوں نے ہجرت نہیں کی، یعنی غیر مسلم ماحول کے اندر وہ رہ رہے ہیں۔ دونوں کا ذکر کیا۔ پہلوں کے ساتھ جو ولایت ہے، جو مدد کا رشتہ ہے، وہ تو بہت گہرا ہے کیونکہ سٹیزن شپ بھی ہے، ایک ملک کے شہری بھی ہیں اور ایمان کا رشتہ بھی ہے ان کے ساتھ۔ لیکن جن کے ساتھ تمہارا شہریت کا رشتہ نہیں ہے، وطن کا رشتہ نہیں ہے، وہ کہیں اور کسی اور قبیلے میں رہ رہے ہیں، ایمان کا رشتہ ان کے ساتھ بھی تمہارا موجود ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تو ان کا آپس کا کوئی ڈسپیوٹ ہے، دنیا کا کوئی جھگڑا ہے، جائیداد کا، تو ایک مسلمان اور ایک مسلم کا جائیداد کا جھگڑا ہو گیا تو وہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن اگر دین کے بارے میں انہیں کوئی وہاں مشکل پیش آ رہی ہے، دین کے معاملے میں ان پر کوئی زیادتی ہو رہی ہے، تو فعلیکم النصر، تو اگرچہ وہ تمہارے ملک کے شہری نہیں بھی ہیں تب بھی جتنا تمہارے لیے ممکن ہو، تمہارے بس میں ہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ یہ ایمانی رشتے کا ایک تقاضا ہے، ایمان کے نتیجے میں جو دوستی پیدا ہوتی ہے اس کا ایک تقاضا ہے۔
کہ ان کی مدد کرو. لیکن یہاں قرآن نے ایک شرط لگا دی کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی مدد کے ضمن میں تمہیں کوئی جنگی کارروائی کرنی پڑ جائے، لیکن جن کے خلاف تمہیں جنگی کارروائی کرنی پڑ رہی ہے، جن کے خلاف تمہیں مدد کرنی پڑ رہی ہے، ان کے ساتھ تمہارا کسی قسم کا عہد و پیمان ہو چکا ہے. اب دو چیزوں میں کلیش آ رہا ہے، دو اصول ٹکرا رہے ہیں. ایک ہے ایمان کی بنیاد پر، ایمانی رشتے کی بنیاد پر کسی کی مدد کرنا، اور دوسری طرف ہے جو کسی کے ساتھ عہد و پیمان ہو چکا ہے اس عہد کی پاسداری کرنا. اب ان دو میں سے کس کو ترجیح ہوگی؟ تو قرآن نے بڑی وضاحت سے کہہ دیا کہ الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق. اگر عہد و پیمان کا معاملہ آ جائے تو پھر عہد کی پاسداری ہر چیز سے زیادہ مقدم ہے. پھر مدد چھوڑی جا سکتی ہے، ایمانی رشتے کی بنیاد پر مدد چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن جو عہد ہو چکا ہے اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کی سکتی. عہد کو تبدیل کروایا جا سکتا ہے، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن جب تک عہد موجود ہے ایک مسلمان کسی بھی حالت میں اپنا ہر نقصان برداشت کر سکتا ہے. قرآن نے کہا کہ تمہیں دھوکہ کھانے کا خطرہ ہے تو اللہ پر توکل کرو، کوئی دھوکہ شوکہ نہیں ہوگا. لیکن جو عہد کر لیا، جو زبان کر لی، اپنی زبان پر ہر حالت میں قائم رہنا ہے. یہ سورہ انفال میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بات کہی ہے. یہ جنگی ماحول کے اندر یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ بڑی وہ ہیں جنگی قسم کی اور بڑی غصے والی جلال والی صورتیں ہیں. اس لیے ان دو صورتوں کے درمیان میں بسم اللہ بھی نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں ہے. لیکن اس سیاق میں بھی اللہ جو ہے وہ بہت زور دے کر اس پر بات کر رہے ہیں کہ عہد و پیمان جو ہے ایک مسلمان کا شیوا ہے کہ اس پر جو ہے وہ پوری ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہتا ہے، اس سے ادھر ادھر ہٹ نہیں ہٹتا. اور جو آخری بات اس سلسلے میں کہ ایمانی رشتہ بھی ہے، بہت اہم ہے ایمانی رشتہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور رشتہ کسی کے ساتھ ہے دنیاوی وجوہات کی بنیاد پر. سب سے بڑا ان میں خونی رشتہ ہے، رشتہ داری کا رشتہ ہے، اس کو تم نظر انداز کر دو. جہاں ایمانی رشتے کو بیان کیا بالکل اس کے ساتھ جوڑ کر قرآن نے بیان کیا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ. اور یہی انداز اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر اختیار کیا. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ. نبی کے ساتھ ایک امتی کا رشتہ کیا ہونا چاہیے، جہاں اس کو بیان کیا وہاں جو خونی رشتے ہوتے ہیں، جو عام رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ان کی اہمیت کو اس کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا. اس لیے جہاں ایمانی رشتہ اہم ہے وہیں یہ جو ہماری رشتہ داریاں ہوتی ہیں، یا پڑوس کا بھی ایک رشتہ ہے، خونی رشتہ بھی ایک رشتہ ہے، دودھ کا رشتہ بھی ایک رشتہ ہے، استاد شاگرد کا رشتہ بھی ایک رشتہ ہے. یہ رشتے نبھانا یہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن صورتحال یہ ہوگی کہ ایک طرف میدان معاشر ہے، دوسری طرف جنت ہے، ان دونوں کے درمیان میں دوزخ ہے. دوزخ کے اوپر سے گزر کر جنت میں جانا ہوگا. کیسے گزرنا ہوگا؟ پل لگایا جائے گا جس کو پل صراط کہتے ہیں. انتہائی باریک پل ہوگا، ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں. جب یہ پل لگے گا اور اس کے اوپر سے گزر کر جنت میں جانا ہوگا تو حدیث میں آتا ہے کہ دو عمل ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ تم خود کھڑے ہو جاؤ. جس نے تمہاری پاسداری کی ہے اس کو گزرنے دو، جس پر تم ناراض ہو، تمہارا پاس نہیں رکھا جس نے، اس کو پکڑ کر تم خود نیچے دوزخ میں گرا دو. کیونکہ نیچے دوزخ ہے، اوپر سے پل گزر رہا ہے، اس کو کھینچ کر دوزخ میں گرا دو. وہ دو عمل کون سے ہیں؟ فرمایا کہ وَتَقُومُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ جَنبَتَيِ الصِّرَاطِ. پل صراط کے ایک طرف امانت کھڑی ہوگی. امانت کا کتنا خیال رکھا، کتنی امانت داری رکھی، عہد کا کتنا پاس رکھا، دیانتداری کا کتنا خیال رکھا، کسی پر کو جو اعتماد دلایا تھا اس کا کتنا خیال رکھا. امانت داری یہ خود کھڑی ہوگی.
اگر جو بے ایمان ہوگا، ایمانداری سے کام نہیں لینے والا ہوگا، وہ خود پکڑ کر اسے گرا دے گی، اور دوسری طرف جو ہے پرسرات کے رشتہ داری کھڑی ہوگی، اور جس نے رشتہ داری کا خیال نہیں رکھا ہوگا، یہ رشتہ داری پکڑ کر اسے، یہ انشاءاللہ کسی دن بات کریں گے کہ رشتہ داری کے حقوق کیا کیا ہوتے ہیں، لیکن آج جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ جہاں ایمانی رشتہ ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی طرح دوسری انسانی وجوہات کی بنیاد پر جو رشتے قائم ہوتے ہیں، ہمارے دین نے ان رشتوں کو نبھانا بھی سکھایا ہے، اور تیسری بات یہ کہ کسی کے ساتھ جو ہمارا عہد ہو گیا ہے اس عہد کو نبھانا سکھایا ہے۔ یہ تین نقطے جو ہیں وہ آج کی تلاوت کے بہت زیادہ اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا